الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرما، سیدھے راستے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یہ سارے معنی ہیں اہدنا الصراط المستقیم کے ہیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ جیسا کل بتایا کہ وہ دین اسلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہے وہی صراط مستقیم ہے. اور پھر آگے اس کی جو ہے تصریح بھی فرما دی کہ صراط الذین انعمت علیہم. اے پیارے اللہ وہ راستہ ہمیں عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی ہمیں توفیق عطا فرما جس پر آپ نے اپنا انعام فرمایا ہے. نعمت اللہ تبارک و تعالی جب سے دنیا بنی ہے تمام انسانوں کے اوپر اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں. کچھ نعمتیں مادی ہے، کچھ نعمتیں روحانی ہیں. مادی نعمتوں کا یہاں تذکرہ نہیں ہے. کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتا جس پر تو نے اپنی روحانی نعمتیں نازل کی، تاکہ ان لوگوں کے راستے پر چل کر ہم تیرے تک، تیری ملاقات تک، تیرے دیدار تک پہنچ سکیں. کیونکہ ہم نے سفر آخرت کرنا ہے نا. عبادت کا توشہ لے لیا، عون اور فضل کی سواری لے لی، سیدھا راستہ لے لیا، ہم کو مل گیا N1 کہ اب یہاں سے سیدھا جانا ہے. لیکن اس سفر آخرت میں یا سفر کے اندر آدمی کو کچھ ایسے ساتھیوں کی بھی ضرورت ہے جو وہ پورا سفر اس کا جو ہے آسانی کے ساتھ طے ہو سکے. اس لیے ہر آدمی جب ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو سفر کے ساتھ ساتھ اپنے ایسے ساتھیوں کی تلاش کرتا ہے جو اس کے سفر میں اس کے لیے باعث راحت ہو. اگر سفر میں جانا ہے اور کوئی ایک ایسا آ گیا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ موڑ بن گیا، یا تو جانا ہی نہیں ہے یا پھر جاتے ہیں تو آدمی کا سفر ہی بالکل آدمی بالکل مول لیس ہو جاتا ہے. اس لیے صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے کہ اللہ آخرت کا سفر کر رہے ہیں، راستہ بالکل سیدھا ہے، لیکن ان راستوں میں سفر کے ساتھی بھی جو ہے اچھے ہو، ایسے اچھے ساتھی ہو جس پر آپ کی انعامات کی بارشیں نازل ہوئی ہو، نہ کہ ان کو ساتھ میں لے کر ہمارا سفر میں روحانیت بن جائے، سفر کے اندر ہماری تازگی آ جائے. کیونکہ ہر چیز میں آدمی کو نمونہ اور سیمپل چاہیے. بھائی سیمپل اور نمونہ دیکھ کر تو آدمی ہر چیز کو بائی کرتا ہے، اس کو خریدتا ہے، یا اس کو دیکھ کر اس کے اندر حوصلہ آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ما لا یرا مفلحا لا یفلح. جب تک آدمی کسی کامیاب آدمی کو دیکھتا نہیں وہاں تک خود کامیاب نہیں ہو سکتا.
اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو کامیاب آدمی کو دیکھنا پڑے گا، کامیاب آدمی کی محنت کو دیکھنا پڑے گا، کامیاب آدمی کی اس جو ہے اس کے کامیابی کے جو اسباب ہے اس کو دیکھنے پڑیں گے، تب جا کر تم کامیاب ہوں گے کہ تم بھی اس کے نقش قدم پر چل کر اس راستے پر کامیاب ہوں گے۔ تو جو جس لائن کا ہے، انجینئر ہے تو اس کو انجینئر کے لائن سے، جو کامیاب انجینئر ہے اس کے لائف کو دیکھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کے بھی اعتبار سے بھی، ہر لائن کے اعتبار سے اگر تمہیں ماہر بننا ہے، کامیاب بننا ہے تو اس کا نمونہ دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر آدمی اس چیز میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جس پر آپ نے انعام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کس پر کیا ہے اس کی تشریح، کیونکہ قرآن کریم کی کچھ آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تو اس صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر قرآن کی سورہ نساء کی آیت نے تفسیر کر دی کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ یہ اطاعت گزار لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ نے کن پر انعام کیا مہین کہہ کر اس کی ڈیٹیل بتائی کہ نبیوں پر انعام کیا، صدیقین پر انعام کیا، شہداء پر انعام کیا، صالحین پر انعام کیا۔ تو یہ انعام 4 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ اب یہی 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ تو ہمیں سفر آخرت کی ساتھی بنا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن کہتا ہے سب سے بہترین سفر کے ساتھی اگر کوئی ہے تو یہ ہے، یہ ساتھی ہے، نبی ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ اور نبی ہر زمانے میں اپنی امت کے لیے نمونہ اور سیمپل ہوتے ہیں۔ قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں نمونہ ہے امت کے لیے، آپ نمونہ تھے، آپ کی پوری زندگی نمونہ تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ کہ خلق القرآن، آپ کے اخلاق، آپ کے جو ہے جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے، یعنی قرآنی جو احکامات ہیں، قرآنی جو مضامین ہیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ سارے احکامات کی عملی جو ہے اگر تصویر تمہیں دیکھنی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ کے اندر سارے احکامات عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر موجود ہیں، ان کو دیکھ لو، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہے، قرآن کے مضامین، قرآن کے احکامات آپ کی زندگی کے شب و روز میں اور ایک ایک عادتوں میں موجود ہیں۔ یہ نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جو پیروی کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے احکامات پر جو چلتا ہے وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے، اور اس کے خلاف جو جاتا ہے وہ صراط مستقیم کے خلاف جاتا ہے۔ یہ بالکل پکی بات ہے، اس لیے کہا انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو انعام اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس پر کیا ہے؟ نبیوں پر کیا ہے، سب سے پہلے نبیوں پر۔ اس لیے نبی کا فالو، نبی کی اطاعت ہر امتی کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی نبی کی اطاعت کرے گا، اس کی سنتوں پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، امی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبت ہے، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اور صحابہ کو محبت تھی وہ تو بالکل ظاہر میں ہے،
سارے واقعات اس کے شاہد ہیں. صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھے ہماری طرح کہ ہم سنی ہیں، ہاں سچے عاشق رسول ہے، صرف زبانی دعویٰ ہے. عمل کے اعتبار سے تو بالکل پیچھے. جو جتنا پکا اپنے آپ کو سنی اور عاشق رسول کہتا ہے، اس کی زندگی میں دیکھو تو ایک بھی سنت نہیں. سب سے پہلے تو داڑھی نہیں، اور اپنے آپ کو کہے گا عاشق رسول. عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے چہرے پر اور جس کے جو ہے چہرے پر سنت رسول اللہ نہ ہو، ایسے عاشق رسول. صحابہ کہتے تھے کر کے دکھاتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت، اپنی بیوی سے بھی زیادہ آپ سے محبت، اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی کامل ایمان تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو، اپنی وائف سے بھی زیادہ نہ ہو، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو. اگر تمہارے دل میں میری محبت تمہارے تمام جو ہے لوگوں سے زیادہ ہوگی، سمجھ لو کہ تم پکے اور کامل مومن ہو. کامل مومن. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے یوں کہا، اللہ کے نبی مجھے آپ سے اپنے تمام گھر والوں سے زیادہ محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ابھی تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. پھر کہا کہ میری جان سے بھی زیادہ. ہاں اب جو ہے تمہارا ایمان کامل ہوا. جب تم نے یہ کہا نا کہ میری جان سے بھی زیادہ، تو یہ اور یہ دعویٰ کرو جو ہے آدمی کو عملی طور پر جب دنیا کے اندر کوئی بات پیش آئے اور اس میں اگر جو ہے بیوی کے خلاف، اولاد کے خلاف، اپنی نفس کے خلاف کرنے کا موقع آئے کہ وہ شریعت یہ کہتی ہو اور تمہارا جی یہ چاہتا ہو، شریعت یہ کہتی ہو اور تمہاری بیوی یوں کہتی ہو، شریعت یہ کہتی ہو اور تمہاری اولاد یہ کہتی ہو، اس وقت جو ہے یہ تمہارا دعویٰ جو ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ تم اپنے دعوے میں کتنے پکے ہو. اور آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن جہاں مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف اگر شریعت کا کوئی حکم آ گیا تو آدمی پھر اس کو پیچھے آ جاتا ہے. اور جہاں بیوی نے جو ہے زور سے کہہ دیا کہ نہ تم نماز نہ پڑھتا ہو، بول جو نا شادی بجے کروا دے دو نہ جانا ہے، باہر نکل جائے گا، باہر نکل جائے گا، وہ باہر نکل جائے گا، وہاں کچھ نہیں چلے گی. بیوی کا آرڈر ختم. اور پھر بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ باپ ہو جاتا ہے، اور باپ وہ بیٹا ہو جاتا ہے. ہاں کیونکہ اب وہ کماتا ہو گیا، اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں سارا جو ہے کاروبار آ گیا، اور وہ بیچارہ بیٹا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا. اب بیٹا جو کہے گا وہ باپ کو ماننا پڑے گا. اب بیٹا اگر شریعت کے خلاف بھی کوئی عمل کرے گا اپنے جو ہے خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، تو بیچارہ بڈھا کچھ نہیں بول سکے گا، ختم. تو اب جو ہے یہاں موقع آتا ہے کہ آدمی اپنی طاقت کے مطابق جو پاور ہے وہ بتائے، اور شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو تیار کرے. یہ حقیقی محبت، یہ حقیقی عشق اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ورنہ جو ہے ہر آدمی اس میں کمزور ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے ہار مان لیتا ہے. لیکن وہ صحابی تو صحابی تھے اور کر کے بتایا. اللہ کے نبی محبت ہے، اس لیے جب جی گھر میں بیٹھتا ہوں، جی گھبراتا ہے، آپ کی یاد آتی ہے تو میں فوراً آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں، اور آپ کی زیارت کر کے، آپ کے دیدار کر کے، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر بہت زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے. لیکن دل میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آپ دنیا میں موجود ہو، میں موجود ہوں، لیکن جب موت آ جائے گی، میں چلا جاؤں گا، آپ چلے جائیں گے، اور قیامت کا دن ہوگا، اس وقت آپ تو جنت میں ہوں گے، جنت کے نہ معلوم کون سے درجے میں ہوں گے، اور جب مجھے آپ کی دیدار اور آپ کی زیارت کی یہ طلب ستائے گی تو میں کیا کروں گا؟ اول تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، اور چلو جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کا مقام تو کہاں ہوگا اور میں کہاں ہوں گا؟ میں امتی، آپ نبی، آپ کا مقام تو بہت اونچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں، خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد وحی نازل ہوئی.
اور وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سنا دیا صحابہ کو کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، یہ نہیں کہا صحابہ، قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، جو بھی رسول کی اطاعت کرے گا، وہ نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا جنت دونوں کی ایک ہوگی؟ بھئی اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی کرنے والے کی جنت ایک ہو کے نہیں، جنت الگ الگ ہوگی۔ نبی کا مقام اپنے جگہ پر ہوگا، امتی کا مقام اپنے جگہ پر ہوگا، لیکن ملاقات ہوگی۔ ملاقات کی کیا ترتیب ہوگی؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھئی امتی کے دل میں یہ چاہے طلب ہوگی کہ مجھے نبی کا دیدار کرنا ہے، تو اپنی جنت کی کھڑکی کو کھولے گا، ونڈو کو اوپن کرے گا اور بھی نبی کی زیارت کر لے گا، کیونکہ نبی کا مقام تو اونچا ہوگا۔ وہ نبی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم دنیا میں زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ حدیث میں مثال ہے، ایسے جو ہے جنت کی کھڑکی میں بیٹھ کر تم نبی کو دیکھ لو۔ ایک صورت تو یہ ہوگی، اور ایک ملاقات کی صورت یہ ہوگی کہ جو اونچے درجے والے ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ لوگ جو ہے نیچے درجے والوں کے پاس ملاقات کے لیے آئیں گے اور اپنی زیارت کروائیں گے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جب ان کو زیادہ طلب ہوگی اور ونڈو سے بھی جی نہیں پڑے گا، اللہ اجازت دے گے کہ جاؤ تم ان کے جنت میں جاؤ، ان کو جانے کی اجازت ہوگی، تو وہ وہاں سے جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ جو نبی کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دے گا، اللہ کے نبی کے سامنے کر دیں گے، ان کا دیدار کروا دیں گے۔ حضرت کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ربیع بن کعب اسلمی جلیل القدر صحابی خادم رسول ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے رات کے وقت، خاص طور پر رات کے وقت خدمت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، دن میں تو آدمی کر لے، رات میں وہ خدمت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں بیدار ہوئے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسواک پیش کر دیا، استنجا کے لیے جا رہے تھے لوٹا پیش کر دیا، اور جو بھی ضرورت تھی پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے، کیونکہ آدمی نیند سے اٹھے اور اپنی ضرورت کی چیز اپنے سامنے پائے تو ایک عجیب و غریب قسم کی ایک خوشی ہوتی ہے نا بھائی، آدمی کو ویسے بھی نیند سے اٹھنے کے بعد ہر چیز کو تلاش کرنا بہت بھاری اور مشکل ہوتا ہے۔ اب اٹھے ایسے مسواک پیش کر دیا، استنجا کے لیے گئے پانی پیش کر دیا، کمرے میں آئے تو مصلی بچھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تکیہ رکھ دیا۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہو گئے اور کہا کعب اور ابھی مانگ، جو مانگنا مانگ۔ دیکھو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک کیفیت میں ہوتے ہیں نا تو وہ بھی یہ ایک آفر کر دیتے ہیں، اور یہ آفر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں کہ بھائی جو خادم کو کہو جو مانگنا وہ مانگے، ہم ان کی مانگ پوری کر دیں گے۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں بات جو مانگنا مانگ لیں، جو مانگنا مانگ لیں۔ ایسا موڈ دیکھ کر اگر ہم کو کوئی ایسے آفر کرے تو کوئی اللہ والا کیا مانگے؟ ہاں ہر تعاون میں ایک ہارڈویئر مانگ لیں، ہر تعاون ایک تعاون میں نہیں، اور ہر قسم کی گاڑی دنیا جو مانگے، کیونکہ دنیا ہی ہے، صبح سے لے کر شام تک بس دنیا دنیا دنیا۔ الگ آئے آخرت کے لیے، آخرت کا تو کوئی تصور ہی نہیں، لیکن صحابہ کے دلوں میں ہمیشہ آخرت کا تصور رہتا تھا۔ اتنی بڑی آفر اور ایک نبی کی زبان پر اور بالکل موڈ میں ایک دم خوش کہہ رہے کہ مانگ جو مانگنا ہو۔ سب سے پہلے بلکہ جو ہے انہوں نے بلا جھجک بغیر کسی سوچے سمجھے ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے اللہ کے نبی مرافقتک فی الجنہ، بس آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، دوسرا کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ کہا اچھا دوسرا اور کچھ مانگو، مرافقتک فی الجنہ، دوسری مرتبہ بھی یہ کہا، تیسری مرتبہ کہا اور مانگو، اے اللہ کے نبی بس مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت اور آپ کی جو ہے یہ آپ کے ساتھ چاہتا ہوں کہ بس آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، دوسرا کچھ نہیں چاہتا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اعنی علی نفسک بکثرت السجود،
چلو جنت مل جائے گی، میری رفاقت بھی مل جائے گی، لیکن ایک ہیلپ کرنا میرے لیے، ایک مدد کرنا کہ تم اپنے آپ کو کثرت سجود کا پابند بنانا، نوافل نماز کثرت سے پڑھتے رہو، نماز کثرت سے پڑھتے رہنا، یہ نماز کا کثرت سے پڑھنا یہ تمہیں جنت میں میرے ساتھ پہنچا دے گا، جنت میں میرے ساتھ۔ اس لیے معلوم ہوا کہ میں جنت میں انبیاء کے ساتھ رہنا نصیب ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور جنت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قریب قریب ہوں گے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میں اللہ پر ایمان لائے، آپ کی رسالت کو مان لیا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، کیا یہ عمل سے اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت دے دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت بھی دیں گے، اور جنت میں انبیاء صدیقین صالحین کے ساتھ تمہارا حشر بھی کریں گے، تمہارا حشر بھی کریں گے۔ لیکن پھر آگے اللہ کے نبی نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اپنے والدین کی نافرمانی نہ کی، شرط یہ ہے کہ تم نے اپنے والدین کی نافرمانی نہ کی، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی جنت میں جانے کی جو رفاقت ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آپ نے پڑھا، اب ہارا سنتے بھی ہے کہ تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نہیں سنتے کہ جو سچا تاجر ہوگا، سچا جھوٹا نہیں، اور سچا تاجر ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ التاجر الصدوق، اللہ کے نبی نے جو صفت بیان کی کہ سچا تاجر کون ہوگا؟ وہ سچا تاجر جس نے تجارت اپنی سچائی کے ساتھ کی ہوگی، وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک حبشی صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی میں تو حبشہ کا رہنے والا کالا کلوٹا، آپ کتنے حسین کتنے جمیل ہیں، اور جنت میں کیا ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جنت میں جو ہے کلر کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم، تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہی نہیں، ہاں ولا الى اجسامکم، تمہارے جسم کو بھی نہیں دیکھتا کہ کوئی کتنا پتلا ہے، کوئی کتنا جا رہا ہے، ہاں کوئی کتنا لمبا ہے، کوئی کتنا ٹھنگنا ہے، نہیں دیکھتے۔ اللہ دیکھتے ہی نہیں، نہ صورتوں کو دیکھتے نہ جسم کو دیکھتے، تو دیکھتے کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے دلوں کو دیکھتے، تمہارے اعمال کو دیکھتے۔ ہاں تم عمل کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تمہیں اپنا ساتھ عطا فرمائیں گے، جنت میں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت میں جاؤ گے نا اور اعمال تمہارے جنتی ہوں گے، تو جنت میں جانے سے 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے تمہارے چہرے کی رنگت بدل جائے گی، تمہارا یہ کالا پن حسین اور جمیل کی صورت اختیار کر لے گا۔ اللہ اتنے قدردان ہے، وہاں شکلیں بدل جائے گی اور خوبصورت بنا کر اللہ جنت میں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اعمال کی اتنی قدر کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو جنت دے دے، یہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی صرف سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، یہ ہے نا تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح، ایک مرتبہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1,24,000 نیکیاں دے دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے یہاں جب نیکیوں کی اتنی قدر ہے اور نیکیوں میں اللہ اتنے سخاوت کرتے ہیں، تو پھر کوئی آدمی ہلاک نہیں ہو سکتا، کسی آدمی کو عذاب ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا بالکل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہ یہاں جب ہم جائیں گے ہماری نیکیاں اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ پہاڑ پر رکھے تو وہ پہاڑ بھی ڈب جائے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی جب نعمتیں اللہ ظاہر کریں گے نا، اس نعمتوں کے مقابلے میں ہماری نیکیاں بالکل جو ہے چھپ جائے گی، اس نیکیوں کے مقابلے میں اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اس لیے وہ حبشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے تو خوش ہو گئے، اس حبشی صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو نعمتیں آپ دیکھو گے جنت میں، کیا وہ مجھے بھی دکھائی دے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں، تمہیں بھی وہ نعمتیں دکھائی دے گی۔ یہ سننا تھا، وہ حبشی غلام اتنا ہویا کہ رو رو کر اس کی جو ہے ہچکیاں بن گئی اور وہی انتقال ہو گئی۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجویز و تکفین کی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام واقعات میں یہ بات ذکر کی ہے جو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. اسی نبیوں کے راستے کی دعا اس جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر روزانہ کروائی جاتی ہے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تیرا انعام ہوا ہے. ان انعاموں میں سے پہلا انعام نبیوں پر ہے. صدیقین کون ہے، شہداء کون ہے، صالحین کون ہے، ان کے کیا جو ہے اوصاف ہے اور وہ ان سے کون مراد ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و سے درگزر فرما، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، دنیا آخرت کی عزت عطا فرما، دنیا آخرت کی ذلت سے رسوائی سے حفاظت فرما. پیارے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. اے اللہ اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی اے اللہ تیری اطاعت ہمیں عطا فرما. اور اے اللہ جنت میں ہمیں ان چار جو ہے صفات کے لوگوں کے ساتھ شامل فرما. اے اللہ شامل فرما. اے اللہ جنت اور جنت کی نعمتیں سے ہمیں مالا مال فرما. جہنم اور جہنم کے عذابوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا اشرا ہے. اے اللہ روزانہ افطاری کے موقعوں پر آپ اے اللہ 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں. اے پیارے اللہ اس جہنم سے ہمیں آزادی کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ جہنم سے ہمیں بچا لیجیے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. اے اللہ مغفرت عطا فرما دیجیے، اپنی رضا عطا فرما دیجیے. اے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر و بلائی کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجیے. اور جتنی بھی شرور سے فتنوں سے پناہ چاہیے اللہ ان تمام سے ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.